رومانیت، شعر و نقد میں ایک نئے معیار کی تلاش۔ تعارف، انگریزی ادب کی تاریخ میں رومانیت کو نو کلاسیکی اقدار زندگی اور اقدار فن کے خلاف رد عمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اقلیت، قدامت اور روایت کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتی ہے اور میکانیکی اصولوں کے اطلاق کے رویے کو سختی کے ساتھ مسترد کرتی ہے۔ سائنسی اور صنعتی ارتقاء کے پہلو بپہلو جس طور پر مادیت اور صارفیت کو مرکزی حیثیت دی جا رہی تھی اور انسانی تخیل اور وجدان کی صلاحیتوں سے صرف نظر کیا جا رہا تھا، رومانویت یا رومانیت کو ان کے خلاف ایک باغیانہ مہم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ رومانیت اصلاً ایک ذہنی انقلاب ہے جس نے تخلیقی سطح پر ہی نہیں، تنقید کی سطح پر بھی نئی جرأتوں پر مہمیز کی۔ نئے رومانی نقادوں نے اس نئے طرز احساس اور اظہار کے ان نئے طریقوں اور اسالیب میں تخلیقیت کے نئے رنگ دیکھے جو پیشرو تخلیقی فنکاروں کے طرز عمل کی غین ضد تھے۔ پوپ اور ڈرائیڈن کی جگہ اب شیلی اور کیٹس نے لے لی۔ ان سے بھی پہلے بلیک اپنے احساس کی ایک نئی دنیا سے متعارف کرا چکا تھا۔ کالرج اور ورڈزورتھ نہ صرف یہ کہ صف اول کے شعراء تھے بلکہ انہوں نے نئی معیار سازی کی، تخیل کی سعادت کی طرف متوجہ کیا، آزادی خیال و ضمیر کی پرداخت کی، نئے مفاہیم اور نئی حیاتوں کی معنویت کی طرف نئے ذہنوں کو منتخب کیا۔ کالرج اور ورڈزورتھ کے علاوہ شیلی، ولیم لیمب اور ہیزلٹ کا بھی اہم مرتبہ ہے۔ ان نقادوں نے اپنے اپنے طور پر تنقید کو نئے تصورات سے آشنا کیا۔ ادب اور فطرت، شعری زبان، شعری تلفیظ، شاعری کا مقصد، شاعری اور سائنس، ادب اور زندگی، ادب اور سوسائٹی، ادب اور اخلاق، ادب اور لطف اندوزی، ادب اور تخیل، ادب اور تخلیقی آزادی، ادیب اور ذہن و ضمیر کی آزادی وغیرہ مسائل کو بنیاد بنایا اور یہ واضح کیا کہ میکانیکی اصول پرستی اور قدامت پرستی تخلیقیت کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہیں۔ موڈول کا مقصد، مغربی تنقید کی تاریخ میں رومانیت ایک بڑی انقلابی تحریک تھی جس نے تاریخ سازی کا کام کیا۔ حیاتوں اور مفاہیم کی سطح پر شاعری بڑی تبدیلیوں سے گزری، اسی طرح تنقید نے بھی سخن فہمی کے نئے طریقوں کے لیے راہ ہموار کی۔ تنقید نہ صرف تخلیق سے متاثر ہوئی بلکہ تخلیق پر تنقید بھی اثر انداز ہوئی۔ تنقید نے فرسودہ اصول سازی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق عمل کرنے پر زور دیا۔ ہمارے طلباء کے لیے یہ ایک نئی تحریک ہے جو اپنی پیشرو نو کلاسیکی تحریک سے قطعاً مختلف ہے۔ طلباء کے لیے درج ذیل نقادوں کے خیالات بھی نئے ہیں جن سے انہیں علم ہوگا کہ محض ورڈزورتھ اور کالرج ہی رومانی تنقید کے اہم نام نہیں ہیں، کچھ اور نام بھی ہیں جن کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ اس موڈول کے بعد ہمارے طلباء یہ علم حاصل کر سکیں گے کہ شیلی کی تنقید کی خصوصیات کیا ہیں، چارلس لیمب کو کیوں ایک رومانی نقاد کہا جاتا ہے، ولیم ہیزلٹ کا انگریزی تنقید میں کیا مقام ہے، رومانی عہد کی تنقید کی خصوصیات کیا ہیں۔ رومانیت، شعر و نقد میں ایک نئے معیار کی تلاش۔ مغربی ادب کی تاریخ میں رومانیت کا دوسرا نام بغاوت اور ایک نئے نظام فن کے طلوع ہونے سے عبارت ہے۔ نو کلاسیکی قدامت پسندی کے بنیادی میلانات سے انحراف اور سائنسی صنعتی سطح پر بے محابہ فروغ
کے رد عمل کا بھی اسے نام دیا گیا ہے۔ نشأۃ الثانیہ نے پہلی بار ذہنی، فکری اور عقائدی سطح پر آزادی کی راہ روشن کی تھی۔ اس کے بعد تقریباً پوری 1.5 صدی اپنی تمام معاشی و تہذیبی ترقیوں کے باوجود نشأۃ الثانیہ کے ہمہ جہت ترقیاتی مشن کو کوئی نیا آب و رنگ مہیا نہیں کر سکی۔ اس انتہا کا پہلا نقش رومانیت ثبت کرتی ہے۔ اسکاٹ جیمز نے لکھا ہے کہ ابتدائی سطح پر کلاسیکیت کا یقیناً ایک مفید مطلب کردار تھا، لیکن بعد ازاں وہ ترقی کی راہ میں ایک رخنہ بن گئی۔ جیمز نے اس تاریخی سلسلے کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے: قدیم یونانیوں کی رسمی تنقید زندہ یونانی ادب پر استوار تھی۔ نشأۃ الثانیہ کے بعد کا ادب اس تنقید سے متوشش تھا، جس نے تخلیقی ادب کو بنیاد بنانے کے بجائے رومی یونانی ادب کی مثالوں ہی کو کافی سمجھا تھا۔ ان یونانی مصنفین پر تنقید نے انحصار کیا تھا جن کے یہاں مقامی آب و رنگ چوکھا تھا اور جو مظہر تھا ان کی غیر معمولی فطری سعادت یعنی جینیس کا، اور جنہوں نے اپنے معیار خود وضع کیے تھے۔ برخلاف اس کے 17ویں اور 18ویں صدی کے جدید ذہنوں نے غیر ملکی اور قدیم اقدار فن سے تنقید کے معیار اخذ کیے اور انہیں مسلم گردانا۔ رومانی تحریک نے ان رکاوٹوں کو جو راہ کا روڑا بنی ہوئی تھیں ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا۔ اس نے کلاسیکی روح کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے مصنوعیت سے گلو خلاصی دلا دی۔ رومانیت ادب میں فوجی جماعت بندی جیسی سخت گیر قواعد کی پابندی کے خلاف ایک نعرہ بغاوت تھا۔ اس کا اگر کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان کو ایسی انوکھی دنیاؤں کی سیر کرائے اور حیرتوں سے متعارف کرائے جو اس کے تجربے میں پہلے کبھی نہیں آئی تھیں یا کم آئی تھیں۔ ادب جس طور پر محظوظ کرتا ہے وہ دوسرے حظ مہیا کرنے والے سرچشموں سے مختلف ہے۔ یہ سرچشمے اپنے حدود اثر میں محدود اور حدود مہلت میں کوتاہ اور عارضی ہوتے ہیں۔ ادب سے ملنے والی سرخوشی روحانی اعتزاز کے مترادف ہے۔ رومانیوں نے میکانیکی اصولوں کا اطلاق کر کے اسے حاصل کرنے کی سعی نہیں کی بلکہ متخیلہ کی قوت، شاعر کے وجدان اور موضوع کے تئیں جذباتی رد عمل سے اسے حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے طور پر نئی شعری حیتیں خلق کیں، جامد و بے لوچ حیاتی اور لسانی سانچوں کو بے مصرف ٹھہرایا۔ در حقیقت نئے جذبوں اور مفاہیم کے لیے نئے سانچوں کی دریافت ضروری تھی۔ شعراء نے تخلیقی رو کو وقت کی لامحدود بساط پر آزاد چھوڑنے کا تجربہ کیا، جس کا نشہ اور جس کی لذت ہی کچھ اور تھی۔ تخلیقی فنکاروں نے تخیل کے تخلیقی تفاعل کے راز کو سمجھا، اسے زیادہ سے زیادہ آزادی کے ساتھ بروکار لائے، جو کچھ کہا یا لکھا اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق لکھا، جس کا قصد ان کے نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتا تھا۔ اسکاٹ جیمز نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ کوٹ رومانیت کا واحد مقصد انسانی زندگی میں شدید قسم کا انقلاب پیدا کرنا تھا۔ سماجی اور تعقلی تبدیلی کا پہلا مرحلہ نشأۃ الثانیہ تھا، جو اپنی انتہا پر پہنچتا ہے 18ویں صدی کے اواخر میں۔ یہ صورت سائنس کے فروغ، اس کے صنعتوں پر اطلاق، دیہی علاقوں سے آبادیوں کے شہروں میں منتقل ہونے، نئی تقدیر سازی کی کوششوں، ذاتوں اور طبقوں کے فرق کے خاتمے، نئے مطالعات کے ارتقاء جیسے اقتصادیات، سماجیات، فلسفے کے مظہر اور نئے ادب میں اپنا وسیع تر اثر دکھا رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک
نو بنو اور حیرت انگیز خارجی تبدیلیوں کے وفور نے ذہن و تخیل کو بھی متحرک کیا اور تعقلی اور روحانی تبدیلیوں کے لیے بھی راہ ہموار کی. انکوٹ. پی بی شیلی 1792 میں فل پلیس ایسیکس میں پیدا ہوا. اسے اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے قدامت پرستوں اور بالخصوص سخت گیر مذہب پرستوں کی ملامت و مذمت کا اکثر نشانہ بننا پڑا. جب وہ آکسفورڈ میں تھا تو نیسیسٹی آف ایتھیزم کے موضوع پر مقالہ لکھنے کے باعث اسے نکال دیا گیا. اس کے انقلابی خیالات میں شدت پیدا ہوتی گئی، لیکن اس شدت کے حیانی قسم کے اظہار سے اس کی شاعری محفوظ رہی. عملاً اس کے جذبوں کی شدت کم نہ ہوئی. وہ آئرلینڈ بھی گیا اور وہاں کے آزادی کے پرستاروں کی مہم میں پورے جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوا. 1813 کے بعد اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر شاعری اور ڈرامے کے لیے وقف کر دیا. پہلی بیوی کے موت کے بعد اس نے میری گوڈون سے شادی کر لی اور اٹلی منتقل ہو گیا. اس کے بہترین ادبی کارنامے وہیں کی یادگار ہیں. شیلی کی موت 1822 میں لیک ہارن میں ڈوب کر مرنے سے ہوئی، جو محض ایک اتفاقی حادثہ تھا. شیلی ایک بہت شستہ تنقیدی ذوق بھی رکھتا تھا. شیلی کی تصنیف ڈیفینس آف پوئٹری جو 1821 میں شائع ہوئی تھی، اصلاً سر تھامس پیکاک کے مقالے 4 ایجز آف پوئٹری کے جواب میں تھی. پیکاک کے خیالات کو مختصراً اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے: شاعر ایک مہذب سماج میں نیم وحشی کا کردار ادا کرتے ہیں. شاعری کھوکھلی، حرز رسائی یا بک بک کے سوا کچھ نہیں. ایک مدنی سوسائٹی میں جو نابالغوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور انہیں مشتعل کرتی ہے. تھامس پیکاک نے شاعری کے ادوار کی اس طرح تقسیم کی ہے: آہنی دور، دا سلور ایج، نقرئی دور، دا براس ایج یعنی پیتل کا عہد. شیلی ذاتی طور پر افلاطون اور سر فلپ سڈنی سے بہت متاثر تھا. وہ افلاطون کے الوہی فیضان ڈیوائن انسپریشن کے تصور کا بھی قائل تھا کہ شاعر خدا کے ترجمان ہوتے ہیں اور ان میں ایک قسم کی شعری یا الوہی دیوانگی ہوتی ہے. یعنی افلاطون شعرا کی اس باطنی قوت کو مانتا تھا جسے وجدان کہا جاتا ہے. شیلی نے سڈنی سے یہ تصور اخذ کیا کہ شاعری بہترین اخلاقی معلم کا منصب ادا کرنے والا فن ہے، اور یہ کہ شاعر فلسفی ہوتے ہیں جنہیں عرفہ ترین قوت بخشی گئی ہے. شیلی نے اپنے مقالے میں شاعر اور شاعر کی معنویت، افضلیت اور برگزیدگی کو دعویٰ کے طور پہ پیش کیا اور اپنے دعویٰ کو افلاطون اور سڈنی کی اسناد سے مستحکم کیا. شیلی نے اپنے مقالے کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے. پہلے حصے میں شاعری کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں عقل اور تخیل کو موضوع بحث بناتے ہوئے شاعری کو تخیلی اظہار بتایا ہے، جس کا کام انبساط مہیا کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ سبق آموزی کا مقصد بھی انبساط کی راہ سے ہی پورا کرتی ہے. کوٹ: شاعر ایک بلبل کے مشابہ ہے جو گہری تاریکی میں کہیں کسی گوشے میں تنہا بیٹھا ہوا سریلی آواز میں گا رہا ہے، اور اسے سننے والے لوگ اس نادید موسیقار کی نغمگی کو سن کر محظوظ و مسحور ہو رہے ہیں. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں ایک نیا جوش بھر گیا ہے اور دلوں میں گداز پیدا ہو گیا ہے. تاہم وہ شعوری طور پر اس راز سے لا علم ہوتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا. انکوٹ. شیلی کے نزدیک شاعری زندگی کی تخیلاتی ازلی صداقتوں کی مظہر ہوتی ہے. اخلاق کا ایک بہت بڑا راز جس کا نام عشق ہے، شاعر کا کلمہ ہوتا ہے. دوسروں کا دکھ درد اس کا اپنا دکھ درد ہوتا ہے. زندگی اور شاعری ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے.
سوسائٹی جب عروج پر ہوتی ہے شاعری بھی تکمیل کے اعلیٰ معیار کو چھو لیتی ہے۔ ڈرامائی المیے ایسے آئینے ہیں جن میں ناظرین اپنے آپ کا عکس دیکھتے ہیں۔ شیکسپیئر المیوں کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے اپنے عہد کی اخلاقی اور دانشمندانہ عظمت کی ترجمانی کی ہے۔ شیلی کا مقصد مسئلہ شاعری کی عظمت کو واضح کرنا اور یہ ثابت کرنا تھا، اسی لیے وہ شاعری کی معنویت اور برتری کو واضح کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ مثلاً 1، شاعری انسانی ثقافت کا سب سے نفیس اظہار ہے۔ 2، شاعری بہترین ذہنوں کے خوشگوار اور بہترین لمحوں کا ریکارڈ ہے۔ 3، جو انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے۔ 4، شعرا انقلابی خیالات کی تشہیر کر کے ہمارے وجود میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ 5، بڑے شعرا ہمیشہ بڑے جنگجو رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوام کے حق میں شاعری کو اپنا اعلی کار بنایا ہے۔ 6، شعرا پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں جنہیں مستقبل کا علم ہوتا ہے جس کی طرف وہ اشارے کرتے ہیں کیونکہ ان پر فیض ربانی کا سایہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اکثر یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، گویا اپنا کہا ہوا خود وہ نہیں سمجھتے اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی طاقت ان سے کہلوا رہی ہے۔ اس کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ poets are the unacknowledged legislators of the world، یعنی شعرا دنیا کے غیر تسلیم شدہ قانون ساز ہوتے ہیں۔ شیلی صرف موضوع تحریر ہی کو شاعری نہیں مانتا بلکہ نثر میں بھی شعری حسن پیدا ہو سکتا ہے، جیسے افلاطون اور بیکن کی نثر ہے جسے تخیلی خوش آہنگ نثر کہنا چاہیے۔ زبان کی نغمگی کو کسب کرنے کے بعد شاعری اور نثر میں تمیز باقی نہیں رہتی۔ افلاطون نے اس راز کو پا لیا تھا۔ سوسیور تھوڑا سا کامیاب ہوا لیکن بیکن ایک شاعر ہی تھا جس کی زبان شیریں اور آہنگ میں ایک وقار تھا جو ہمارے حواس کو اپنی فوق البشری ذہانت کے حامل فلسفیانہ خیالات سے زیادہ طمانینت بخشتا ہے۔ وہ تمام مصنفین جن کے یہاں انقلابی نظریات ملتے ہیں لازماً شاعر نہیں تھے بلکہ وہ صاحب اختراع تھے جنہوں نے تخیلاتی تمثالوں کے ذریعے اشیاء کی ان دائمی مشابہتوں سے پردے اٹھائے جن کا تعلق زندگی کی صداقت سے تھا اور جن کا عہد بھی متناسب اور خوش آہنگ تھا، جس کی راہ سے ان کے یہاں شعری عناصر غوط کر آئے اور ہم ان میں ازلی موسیقی کی گونج سنتے ہیں۔ شیلی ان نقادوں میں اولیت رکھتا ہے جنہوں نے زبان کی اندرونی موسیقی کی طرف متوجہ کیا اور یہ بتایا کہ نثر میں بھی اسے کسب کیا جا سکتا ہے۔ شیلی نے جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے وہ شاعری اور سوسائٹی کا رشتہ ہے۔ جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے اور قدروں کے نظام میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، ڈرامہ پھر اپنے آپ کو زوال سے نہیں بچا سکتا اور شاعری ایسے ادوار میں بے مزہ اور گھسی پٹی ہو جاتی ہے، اور وہ المیے جو اعلیٰ درجے کے قدیم نمونوں پر لکھے گئے تھے وہ بھی ان کی محض روکھی پھیکی نقلیں ہیں۔ ملٹن غیر معمولی تخلیقی فنکار تھا جس پر اس کا عہد کوئی منفی اثر نہیں ڈال سکا۔ کامیڈی نے اپنی مثالی آفاقیت کو گنوا دیا۔ ذکاوت یعنی وٹ پر مزاح غالب آ گیا۔ وہ کہتا ہے ہم لطف اندوزی کے بجائے اپنی خود اطمینانی اور فاتحانہ جذبے کے تحت ہنستے ہیں۔ ہمدردانہ تفریح پر خواصت، پھبتی اور تنفر نے مقصد کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح شیلی فحاشی کے رجحان کی بھی پرزور مذمت کرتا ہے۔ شیلی کی تاریخ پر گہری نظر تھی۔ اس نے اکثر مقامات پر داندے، ہومر، سوسیرو، ملٹن، شیکسپیئر، ورجل اور تاریخ کے مختلف ادوار کا ثقافتی اور اقداری سطح پر تجزیہ بھی کیا
اور ان اثرات سے پیدا ہونے والے ذہنی میلانات پر پورے جوش و خروش کے ساتھ بحث بھی کی۔ چارلس لیمب۔ شیلی کے علاوہ چارلس لیمب بھی رومانوی عہد کا ایک قابل ذکر نقاد تھا، جو 1875 میں پیدا ہوا اور کرائسٹ ہاسپٹل میں تعلیم پائی۔ کالرج کا تعلیمی زمانے سے دوست تھا۔ اس کی بہن ذہنی طور پر مخبوط تھی، اس باعث وہ بے حد ملول و متفکر رہا کرتا تھا اور اسی بنا پر وہ تاعمر کنوارا ہی رہا۔ چارلس لیمب ایک اسکالر تھا اور اپنے طرز کا ایک منفرد نقاد بھی۔ 1834 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیمب کالرج اور ورڈزورتھ کی طرح تھیری ساز نہیں تھا۔ بعض جستہ جستہ بھڑکدار اور دلچسپ خیالات کے باعث اس کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ لیمب کی تنقیدی تحریریں، جن میں نوٹس اور تصریحات بھی شامل ہیں، بکھری ہوئی شکل میں ہیں۔ یہ تحریریں اس کے خطوط، ماہانہ اور سہ ماہی تبصروں اسپیسیمن بابت 1808 اور دوسرے اس کے پسندیدہ مصنفین کے تصریحی سرناموں اور دا ایسیز آف ایلیا بابت 1823-33 پر مشتمل ہے۔ اس کا خاص موضوع عہد الزبتھ اور جیکوبین ڈرامہ تھے۔ ان کے علاوہ سر تھامس براؤن، جیرمی ٹیلر اور فلر والٹن اور معاصر رومانیت اس کے مرغوب موضوعات تھے۔ رومانیوں میں اس کے وقار کا حلقہ بہت بڑا تھا، کیونکہ اس کا انداز تحریر بے حد دلکش، رواں اور تخیلی تھا۔ اے سی بریڈلے اور ٹلیارڈ اسے 19ویں صدی کا بڑا نقاد مانتا ہے۔ اس کے برعکس سینسبری کے لیے اسے پڑھنا بھی بیزار کن تجربہ ہے۔ وہ یقیناً کالرج یا ورڈزورتھ کے مرتبے کا نقاد نہیں، لیکن ایک بہت اہم نقاد ضرور ہے۔ جارج واٹسن کا کہنا ہے کہ کالرج اس کا دوست بھی تھا اور اس کے لیے بہت محترم بھی، لیکن ذہنی طور پر وہ سیموئل جانسن کے زیادہ قریب تھا، اسی لیے وہ اسے جانسونین کریٹک کہتا ہے۔ اس کی نظر میں وہ کسی حد تک ہی رومانی ہے۔ وہ کالرج، ہیزلٹ اور ڈی کوئنسی کو زیادہ رومانی نقاد کہتا ہے۔ ان نقادوں نے لیمب کے مقابلے میں ارسطوئی اقدار فن کی کسوٹی کو زیادہ شدت اور استواری کے ساتھ مسترد کر دیا، اور اس کے خیالات و آراء میں بھی استحکام کم اور ابہام و تعلیق کی صورت زیادہ تھی۔ واٹسن کہتا ہے کہ اپنی درمیانی عمر میں اس نے ورڈزورتھ کی ایکسکرشن بابت 1814 کو اس کی مدانت پذیر والہانہ وابستگی کی بنا پر تحسین کی، لیکن رومانی شعراء کی دوسری نسل کے شعراء کے اکثر فنی کارناموں کو مسترد کیا، جن میں بائرن اور شیلی کے علاوہ کیٹس بھی شامل تھا، اور کیٹس ہی سب سے زیادہ اس کی تنقید کا نشانہ بنا۔ اس کی نظر میں یہ شعراء وہ ہیں جو نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہیں۔ اس کا قول یہ ہے کہ ہمارے لیے احساسیت کا 1 اونس فینسی کے 1 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہے۔ ولیم ہیزلٹ۔ رومانی عہد کی تنقید میں ولیم ہیزلٹ کی بھی خاص اہمیت ہے۔ وہ صحافی ہونے کے ناطے ایک بڑا لکھاڑ بھی تھا۔ اس کے تنقیدی کارناموں کی لمبی فہرست میں چند نام یہ ہیں: دا کریکٹرز آف شیکسپیئرز پلیز، دا انگلش پوئٹس، دا انگلش کامک رائٹرز، دا ڈرامیٹک لٹریچرز آف دا ایج آف ایلزابتھ، ٹیبل ٹاک، دا اسپرٹ آف ایج، دا پلین اسپیکر۔ جارج واٹسن کا کہنا ہے کہ وہ انگریزی تنقید کی تاریخ میں پہلا نقاد ہے جس نے توضیحی تنقید میں اپنی شناخت قائم کی۔ وہ پہلے مصور اور پھر فلسفی بننا چاہتا تھا، لیکن کسی ایک مقام پر بہت زیادہ ٹک نہیں سکا۔ اس کی دلچسپی کا مرکز ماضی اور حال کے انگریزی شعراء تھے۔ اس کے تنقیدی عمل میں تعصب کے ساتھ تجزیہ اور محاکمہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا موقف تھا، بقول جارج واٹسن، مقصد اور ہدف کے مقابلے میں قدر شناسی تنقید کا بنیادی منصب ہے۔ ہیزلٹ کا ذہن کسی حد تک تھیری سازی اور اصول سازی کی طرف بھی تھا۔ کالرج کی طرح انسانی ذہن کے مطالعے سے اخلاقی تھیری کی تشکیل اس کے مقصد میں شامل تھی۔ اس نے اس رشتے کو معنی دینے کی کوشش کی۔ اخلاقی تھیری کا انسانی نفسیات اور سوسائٹی سے کیا تعلق ہے؟ ہیزلٹ بھی حسن پرست تھا، اور ہر وہ چیز اس کے لیے مسرت کا سرچشمہ تھی جو حسین تھی۔ جذبہ ایک گرا قدر خاصہ ہے، اور فن کا دوسرا نام
جذبات میں جوش پیدا کرنے سے عبارت ہے، جس کے لیے وہ لفظ گسٹو کو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے معنی ولولہ و شوق ہے۔ جذبے کی قدر کو اہمیت دے کر وہ ان رومانیوں ہی کی تائید کرتا ہے جن کے لیے جذباتی اظہار کی حیثیت ترجیحی ہے، لیکن اس معنی میں وہ دوسروں سے مختلف بھی ہے، کیونکہ جذباتی وفور کا اندھا دھند یا بے قابو اظہار اور متجاوز داخلیت پسندی مقتضائے فن کے منافی ہے۔ رومانیوں کے لیے فن اظہار ذات ہے، اور اظہار ذات کے معنی شاعر کی شخصیت اور شخصی تجربوں کو بنیاد بنانا، جبکہ ہیزلٹ اس تصور کے برخلاف فن کو محض اظہار ذات کا نام دینے سے گریز کرتا ہے۔ فن محض اظہار ذات کا نام نہیں، بلکہ معروضی حقائق سے رشتہ قائم کیے بغیر اس میں وسعت اور ہمگیری پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ہیزلٹ گہرا تاریخی شعور رکھتا تھا۔ اس نے اکثر تخلیقی فن پاروں کی تہہ میں جا کر ادب اور سوسائٹی کے رشتوں پر گفتگو کی ہے۔ وہ ٹین سے بھی بہت پہلے معاصر عہد کی تاریخی قوتوں کی معنویت کو کوئی عنوان دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فنکار کو مسلسل اپنے عہد کی برسرکار قوتوں سے آگاہ رہنا چاہیے، اور اس کے عہد کے ذہن کا نقش اس کے فن میں نظر آنا چاہیے۔ اس کا زور نظریے کے بجائے مشاہدات اور عملی تجربے پر زیادہ تھا۔ اس کے عملی مطالعوں میں یہ چیز نمایاں بھی ہے۔ اس کا ذہن تجربی تھا، یعنی خود کے تجربے سے حاصل کردہ علم پر اسے زیادہ اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کالرج کی تنقید اس کے وژن اور اس کی گہری بصیرت کا وہ والہانہ و شیدا ہونے کے باوجود اس کے کلیوں اور ان کے اطلاق سے لا تعلق ہی رہا۔ کالرج نے جو کلیہ وضع کیے ہیں ان میں ایک طرح کی مکاشفاتی اور سری کیفیات بھی تہ بتہ کار فرما ہیں۔ اس کا وژن فلسفیانہ ہے، لیکن فلسفیانہ کلیہ سازی میں وجدان کے دخل نے اسے نادر اور انوکھے شکل دے دی ہے۔ ہیزلٹ کے خیالات تجربے پر استوار ہیں، اس لیے وہ انسانی حسی تجربے یا مشاہدے سے بالاتر یا ماورا نہیں ہوتے۔ ہیزلٹ اپنے میدان نقد میں اس طرح کے مجرد اور داخلی نوعیت کے تصورات سے دو چند دور ہی نظر آتا ہے۔ ہیزلٹ اپنے معاصر کالرج سے اس قدر متاثر تھا کہ اس کی جینیس کی تنویر اپنی روح میں محسوس کرتا ہے، لیکن کالرج سے وہ فلسفیانہ رغبت کا سبق نہیں لیتا اور نہ بہت زیادہ منطقی داو پیچ میں اپنے موقف کو الجھاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے قاری اور سامع سے راست معاملت کی خاص قدر و قیمت تھی۔ ایک اعتبار سے وہ اپنی تحریروں میں، جن میں اس کی صحافتی تحریریں بھی شامل ہیں، اپنے قاری کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ نقاد کو فن پارے اور قاری کے درمیان ایک رابطے کا رول انجام دینا چاہیے۔ لیم ہی کی مانند اس کا مقصود بھی کسی فن پارے سے اخذ کردہ تاثرات اور لطف و انبساط میں قاری کی شمولیت ہے۔ گویا بقول اس کے وہ کسی بھی مصنف کو تنہا نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح دوسرے قاری بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان اصول پرستوں اور کتابی علم اور فنی نکات کو ہر چیز پر مقدم سمجھنے والے کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، جو گداز و لطافت سے عاری ذہنی رویوں پر کاربند ہوتے ہیں، اور قاری کو مسرت و فرحت مہیا کرنے کے بجائے انہیں الجھاتے اور اکتاتے زیادہ ہیں۔ اس طرح کی بیزار کن تنقید ان لوگوں کا شیوہ ہے جو اپنی جیبوں میں ہمیشہ چند مخصوص اصول اور پیمائشی آلات رکھتے ہیں، جیسے فنی شہپارہ نہ ہوا کوئی میکانیکی تشکیل ہے۔